بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ. چونکہ یہ مستورات کی مجلس کافی دنوں کے بعد ہو رہی ہے اور دن، اوقات، مہینہ بہت اہم ہے، اس نسبت سے اس مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ مستورات سے گوش گزار کرنی ہے تاکہ شروع ہونے والا جو ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے ہم اس عشرے کے احکامات کو بھی پہچان لیں اور اس میں جو مسنون اعمال ہے، جو طریقہ ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، یہ باتیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں. سب سے پہلی بات تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو تمام دنوں کے اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ترین اعمال وہ عشرہ ذوالحجہ کے ایام کے ہیں، یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، یہ جو 9 دن ہے، ان 9 دنوں کے اندر جو بھی اعمال کیے جائیں، نفلی اعمال، خیر کے اعمال، وہ سب اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے. لہذا حکم دیا کہ تم کثرت کے ساتھ اس میں تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان وظائف اور ان کلمات اور ان تسبیحات کی کثرت رکھو. تو بھئی آج 28 تاریخ ہے اسلامی اور کل 29 ہے اور کل مغرب میں چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے. تو ہم میں سے ہر ایک اس بات کا اہتمام کر لیں کہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کو بہت قیمتی بنا لیں اور اس کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہ کریں. اپنے جسم کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے حواس کو، اپنے جذبات کو، جسم کے ایک ایک حصے کو ہم اللہ کی نافرمانی سے بچائیں. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عشرے میں نیک اعمال سے اللہ پاک باقی زندگی میں نیک اعمال کی ہمت دیتے ہیں اور اس عشرے میں گناہوں سے بچنے سے اللہ پاک باقی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی طاقت دے دیتے ہیں. تو اس لیے یہ آنے والے دن بہت زیادہ قیمتی ہے اور اللہ پاک کو نہایت محبوب ہے اور آپ نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر قرار دیا کہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جائیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی بڑھ جاتے ہیں، سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنی سواری کو، اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دے. دوسری بات جو حدیث مبارکہ میں آتی ہے کہ اس عشرے کے ہر روزے کا بہت بڑا اجر ہے. ایک ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے باعتبار اجر کے، اور ایک رات کی عبادت وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. تو بڑا اہم موقع ہے کہ اس عشرے کی حفاظت کر لی جائے، نفلی روزوں کا اہتمام ہو جائے اور سہولت کے ساتھ ہم جتنے روزے رکھ سکیں نفلی
چونکہ نفلی اعمال میں اختیار ہوتا ہے، بوجھ نہیں، زبردستی نہیں، تو انسان اپنی سہولت سے جتنے نفلی روزے رکھ سکتا ہو خوب پابندی اور اہتمام کے ساتھ رکھے۔ اور پھر خاص طور پہ جو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ، اس دن کے روزے کا اہتمام تو حضرات مستورات سب کریں۔ مستورات اگر پاکی کی حالت میں ہو تو اس کا خاص اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عرفہ کے ایک دن کا روزہ رکھنا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ایک نفلی روزہ گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو ایک یوم عرفہ کے روزے کی برکت سے 2 سال کے صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اگر پورے 9 دنوں کے نہیں تو 9 میں سے کچھ دن رکھ لیے جائیں، اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم یہ کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے روزے کو لازمی اہتمام کے ساتھ رکھا جائے۔ پھر ہر رات کی عبادت وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، اور چونکہ آج کل راتیں مختصر ہے، چھوٹی ہے، تو جتنا وقت بھی رات کو سہولت سے دے دیا جائے، اس میں کوئی بوجھ نہ ہو، تو چاہے فجر سے انسان آدھا پون گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، یا یہ کہ سونے سے پہلے رات کو 12 بجے انسان نوافل پڑھ لے، تھوڑی تلاوت معمولات کر لے، پھر سو جائے، جو صورت اختیار کر لی جائے، لیکن ایک ایک رات میں کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ہم اس کی حفاظت کر لیں تو لیلۃ القدر کا اجر اللہ پاک ہمیں نصیب کریں گے۔ تیسری بات جو اس عشرے کا ایک خاص عمل ہے، اور وہ کل کے چاند سے متعلق ہے، چونکہ کل بروز اتوار 29 ذوالقعدہ ہے، اور غالب امکان ہے کہ کل ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم نے قربانی کا ارادہ کیا ہو تو تم پھر اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی اس کو نہ تراشو۔ یہ ایک حکم دیا، کب تک نہ تراشو؟ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اس پہ چوری نہ چل جائے، بس یہ حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، لیکن یہ حکم وجوب کا نہیں ہے، یہ استحباب کا ہے، یہ عمل ضروری نہیں، واجب نہیں، بلکہ یہ سنت و مستحب ہے کہ ہم اس کو بھی اختیار کر لیں۔ لہذا کل کی مغرب سے پہلے کل بروز اتوار کی مغرب سے پہلے ہم اپنے ناخنوں کو، بالوں کو، جسم کے زائد بالوں کو، ان کی صفائی کا اہتمام کر لیں، پاک صاف ہو جائے، اور پھر جب قربانی کا جانور ذبح ہو اس وقت تک ہم بال ناخنوں کو نہ تراشے، اس کو ہاتھ نہ لگائیں، تاکہ یہ سنت عمل بھی پورا ہو جائے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا اور اس عشرے میں اپنے بال ناخن کاٹ بھی لیے تو اس میں کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا، نہ اس سے قربانی کے عمل پر کوئی اثر پڑے گا، نہ کوئی نافرمانی لکھی جائے گی، یہ ایک سنت اور مستحب امر ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس سنت کو بھی ہم پورا کر لیں، اس پر بھی عمل ہو جائے۔ چوتھی بات وہ تکبیرات تشریق ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ تاریخیں اچھی طرح ذہن میں رکھیں، آنے والے آخری مہینے ذوالحجہ کی 9 تاریخ، 9 کی فجر سے لے کر کے 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھیرے تو ایک مرتبہ مناسب آواز کے ساتھ، مردوں کے لیے بلند آواز سے ہے اور مستورات کے حق میں مناسب آواز سے ہے، جب گھر میں فرض پڑھ لیں
تو اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریق، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ لازمی پڑھ لیں، اور یہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر یہ چھوٹ جائے تو بندہ گناہگار ہوگا، پھر استغفار توبہ لازم ہے، اور اس کا وقت صرف فرض کے بعد ہے۔ اگر فرض پڑھ لی اور اس کے بعد سنتیں بھی ادا کر لی تو یاد رکھیں وقت نکل جائے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا خاص طور پہ مستورات کے لیے کہ وہ کیا کریں کہ ایک صاف کاغذ پہ یا چھوٹے سے گتے پر یا کسی جگہ سے پرنٹ لے کر کے جس پر تکبیرات تشریق لکھے ہوئے ہوں، اور وہ اس جگہ پر لگا دے یا اپنے مصلی کے اگلے حصے پر جہاں نماز پڑھنے کا اہتمام ہو، اس سے کیا ہوگا کہ یاد دہانی رہے گی۔ انسان بھول جاتا ہے، تو جہاں ہم نماز پڑھتے ہوں گھر کے جس کمرے میں، تو اس کے سامنے دیوار پر یا ڈیسک پر یا اپنے مصلی پر یا تکیے پر وہ کاغذ کچھ دنوں کے لیے لگا دیا جائے۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نمازیں بنیں گی۔ ان کے بعد تکبیرات تشریق ایک مرتبہ مناسب آواز سے پڑھنا یہ مستورات کے ذمے بھی واجب ہے، تو اس کا بھی خاص اہتمام کر لیا جائے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات مستورات یہ سمجھ لیں جو قربانی سے متعلق ہے۔ دیکھیں، قربانی اس امت پر واجب کی گئی اس مسلمان مرد و عورت پر جو صاحب استطاعت ہو، جن کے پاس قربانی کا نصاب موجود ہو۔ اب قربانی کس کے ذمے واجب ہوگی، یا قربانی کے واجب ہونے کے لیے نصاب کیا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ اگر کسی کے پاس اس قدر سونا ہو یا چاندی ہو یا نقد رقم ہو یا بیچنے والا سامان جس کو سامان تجارت کہتے ہیں، چونکہ آج کل تقریباً مردوں کے ساتھ ساتھ مستورات بھی، بالغ بچیاں بھی، وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہوتی ہے، آن لائن کاروبار سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب کچھ سامان رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تو یہ سامان تجارت میں آئے گا۔ تو اگر کسی کے پاس سونا ہو، گولڈ یا چاندی یا نقد رقم یا سامان تجارت یا ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں ذہن میں رکھیں، یا ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو کہ اگر ہم ان چیزوں کی مالیت نکالیں تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے۔ اور اس وقت آج کل چونکہ سونا چاندی میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور آج کل کے اعتبار سے تقریباً 4,20,000 کے قریب، اور علماء نے لکھا احتیاطاً 4 لاکھ روپے۔ اگر کسی کے پاس، عاقل بالغ مرد و عورت میں سے کسی کے پاس اگر 4 لاکھ روپے کسی بھی شکل میں رکھے ہوئے ہوں، سونے کی شکل میں ہے، چاندی کی شکل میں ہے، نقد رقم کی شکل میں ہے، سامان تجارت کی شکل میں ہے، یا ضرورت سے زائد سامان کی شکل میں ہے۔ ضرورت سے زائد سامان مستورات کہیں گے ہمارے پاس کیا ہوگا؟ بھئی ان سلے ہوئے کپڑے، پیک کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ الماری میں رکھے ہوئے ہیں، غیر مستعمل نئے بالکل ڈبہ پیک جوتے رکھے ہوئے ہیں، چادریں رکھی ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی زائد موبائل رکھا ہوا ہے، تو یہ سب ضرورت سے زائد سامان میں آئے گا۔ تو اگر ان چیزوں کی ہم مالیت نکالیں اور وہ بالفرض 4 لاکھ تک پہنچ رہی ہو، تو آپ سمجھے کہ آپ پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو مستورات کے پاس چونکہ عام طور پہ زیورات ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ رقم وہ جمع کر رہی ہوتی ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا احساس اور فکر ضرور کریں، اور اگر مسئلے کی نوعیت سمجھ میں نہ آئے کہ پتہ نہیں مجھ پر ہے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گھر کے محارم ہیں، شوہر ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں، ان کے ذریعے سے علماء سے مسئلے کو پوچھوا لے، سمجھ لیں کہ بھئی میرے ذمے قربانی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہو تو پھر اپنے ذمے کی قربانی کا انتظام کریں۔ اور ایک فرد کے ذمے کیا ہے کہ یا تو ایک چھوٹا جانور یعنی ایک بکرا یا ایک دمبا،
یا بڑے جانور میں ایک حصہ جیسے گائے، بیل، بھینس یا اونٹ میں ایک حصہ اگر آپ نے شامل کیا تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر مستورات کی قربانی ان کے گھر کے مرد حضرات خود کرتے ہوں، ہمیشہ کرتے ہوں، اور وہ ان کو بتا دے کہ بھئی آپ کی قربانی ہم کر رہے ہیں، تو پھر بے فکر ہو جائیں۔ پھر انہوں نے جو قربانی آپ کی نیت سے کی اور آپ کو بتا دیا تو آپ کی قربانی یہاں پر ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ اس عشرے سے متعلق ضروری احکامات ہیں جو ہم سب کے لیے سیکھنا، جاننا، سمجھنا، عمل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا یہ بے حد ضروری ہے۔ تو یہ دن بہت قیمتی ہیں، راتیں بہت زیادہ قیمتی ہیں، اور 1 سال کے بعد آتی ہے۔ اللہ پاک نے گویا کہ ایک موقع پھر دے دیا ہے ہمیں، تو ہم اس کا خاص الخاص اہتمام کر لیں، اوقات کی حفاظت کر لیں، گناہوں سے بچنے کی پابندی کر لیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ عشرہ ہمارے لیے قیمتی بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ قربانی کا گوشت ہوتا ہے، آپ کے گھر قربانی ہوئی، گوشت آیا، زائد رکھ سکتے ہیں اپنے لیے، لیکن اس میں سے کمزور طبقے کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ گوشت آ رہا ہے اور اس سے فریزر ڈی فریزر کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، بھر بھر کے اس کو بالکل اوپر تک فل پیک کر دیے۔ آپ کیا کریں گے؟ اس کو 6-7 مہینے چلائیں گے، تو یہ بہت نامناسب ہے، کیونکہ یہ ایسی عید ہے کہ جس میں اللہ پاک کی طرف سے گویا مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو بھئی ہر ایک اس میں خیال رکھے، مستحقین کا، غربا کا، اپنے کمزور رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، ان کو بھی لازماً اپنے گوشت کے حصے میں اپنے ساتھ شریک کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال کچھ ضروری باتیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر سال قربانی کے مسائل، احکامات اور بنیادی باتوں سے متعلق کچھ 2 تربیتی مجالس ہوتی ہے، جس میں ساری باتیں پروجیکٹر پر ترتیب سے سمجھائی جاتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کچھ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی یا غلط ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس نسبت سے چونکہ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، تو 2 اتوار ہمارے پاس ہے، ایک کل کا اور ایک آئندہ ہفتے کا اتوار۔ تو ان دونوں اتواروں میں مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ قربانی کی تربیتی مجالس ہوں گی۔ مستورات کے لیے بھی مدرسۃ البنات میں نظم ہوگا، تو آپ تمام مستورات سے یہ درخواست ہوگی کہ خود بھی اہتمام سے آئیں، باقی مستورات کو بھی لائیں۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ 35-40 منٹ کی بات ہوگی، لیکن بڑی مفید، کارآمد اور قیمتی باتیں ہوں گی، اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔